السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے، عورت کی آواز کا پردہ۔ بہت سارے سوال آتے ہیں کہ عورت کی آواز کا پردہ بھی ہے، تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ کہیں بھی یہ لکھا نہیں آیا کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ عورت کے پردے کا حکم ضرور ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ ہاں، لیکن جہاں فتنہ اور فساد پیدا ہونے کا ڈر ہو وہاں پہ ضروری ہے، اور اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں، کچھ رولز ہیں ان کے بھی، اور ان پابندیوں، ان شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سورہ الاحزاب میں ہے کہ آپ نرمی سے بات کریں، بات نہ کریں، آپ نرمی سے بات نہ کریں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے کب یہ پابندی عائد کی ہے کہ عورت لوہے کی دیواروں کے پیچھے ہی چین دی جائے، یا بالکل ہی اس کو پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ بالکل ہی قید ہو کے رہ جائے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدودیں مقرر کی ہے، اور ان حدودوں کی پاسداری بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ان حدودوں میں رہ کے آپ اپنا کام کریں۔ کب اللہ نے منع کیا؟ لیکن اگر ان حدودوں کی پاسداری نہیں کریں گے، ان کو روندیں گے، تو فتنہ لازم پھیلے گا۔ اور بہت سارے علماء کرام کو یہ جو چیز فتویٰ ہے، یہ ان عورتوں پہ ہی یاد آتا ہے جو درس و تدریس کا کام کرتی ہیں، انہی سے یہ سوال اکثر پوچھ لیا جاتا ہے۔ لیکن جو عورتیں بالکل ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتی، یعنی کہ ویسٹرن کلچر اپنائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں، نہ ان کو پردے کا ہوش ہے، نہ ان کو دوپٹے کا ہوش ہے، نہ ہی ان کے لیے وہ جو کہہ لے کہ لباس کی حدود ہے وہ بھی نہیں ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے، صرف نام نہاد ہم مسلمان ہیں، اور وہاں پہ پردہ کسی کو یاد نہیں آتا۔ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، معذرت کے ساتھ بتا رہی ہوں اگر کسی کو ٹھیس لگے، تو یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو انسان حق اور سچ کی راہ پہ چلتا ہے، اس کے آگے ہی ہم کانٹے بچھاتے ہیں، اور جو یہ ویسٹرن کلچر اپنا کے ناچ گانا کیا جاتا ہے، اسلام کے نام پہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ کسی کو یاد نہیں آتا۔ وہاں پہ تو ان بہن بیٹیوں کو، ان ساری عورتوں کے ہر ایک پوسٹ پہ لائک، کمنٹس، اور ان کو اس قدر شیئر کیا جاتا ہے کہ ہم نے خود ہی معاشرہ گندہ کر کے رکھ دیا ہوا ہے، ایسی چیزیں شیئر کر کر کے، اور ایسی چیزوں کو لائک دے دے کے۔ اگر ہم ہی ان چیزوں کو دیکھنا بند کر دیں، لائک دینا بند کر دیں، شیئر کرنا بند کر دیں، تو بہت حد تک جو ہے نا یہ گند رک جاتا ہے، بہت حد تک ہم فتنے کو روک سکتے ہیں۔ لیکن ہم وہاں پہ کچھ نہیں کرتے جہاں پہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن جہاں پہ ہمیں اسلام کو پھیلانا چاہیے، جہاں پہ تبلیغ کرنی چاہیے، وہاں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ انسان آگے نہ بڑھے، وہاں پہ پوری کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ کی راہ کوئی آسان راہ نہیں ہے کہ ہر کوئی بندہ اس پہ چل لے۔ یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اور چلتا وہی ہے جو عاشق ہے، کیونکہ عاشق کب پرواہ کرتا ہے کہ اس کے آگے کیا چیز آ رہی ہے؟ اس نے تو اپنے محبوب کی ماننی ہے، اس نے تو اپنے محبوب کی خاطر سب کچھ کر گزرنا ہے، چاہے 100 پابندیاں عائد ہو جائیں، چاہے اس کی زندگی اجرن ہو جائے گزارنا، سب کچھ کر، لیکن عاشق آگے بڑھتے ہیں۔ تو آواز کا مسئلہ کہ عورت کی آواز بھی جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں سورہ الاحزاب ہے، اس میں ہم مصارف القرآن سے مولانا مفتی شفیع صاحب نے جو لکھا ہے وہ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا مسئلہ، کیا عورت کی آواز فی نفس ہی سطر میں شامل ہے؟ کیا اس کو بھی چھپانا چاہیے اور غیر محرم کو آواز سننا جائز ہے؟ یعنی عورت کا کسی مرد سے بات کرنا یا عورت کی آواز سننا، یہ عام طور پر آپ نے بحث سنی ہوگی۔ لکھتے ہیں کہ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، امام شافعی کی کتب میں عورت کی آواز کو سطر میں شامل نہیں کیا گیا۔ حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ نامحرم سے بات کیا کرتی تھی، درس و تدریس کا کام کیا کرتی تھی۔ اس مجموعہ سے رائج اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل سے عورت کی آواز کا فتنہ پیدا ہونے کا ڈر ہو، وہاں ممنوع ہے، جیسے کہ گانا بجانا۔ اب عورتیں گانا گائیں،
تو یا کچھ ایسے کلمات منہ سے نکالے کہ جو سامنے والے کو مائل کرتے ہوں، ان پہ پابندی ہے، وہ ایسا نہ کرے۔ دوسرا، یہ جو عورتیں اکٹھی ہو کے نعت خوانی کرتی ہے یا قوالیاں وغیرہ گاتی ہیں، یہ سختی سے منع ہے، کیونکہ عورت کی آواز میں چھنکار پیدا ہو جائے یا ایسی نرمی پیدا ہو جائے جس سے سامنے والا متاثر ہو کے اس کی طرف راغب ہو، تو وہ چیز سختی سے منع ہے، اس کی پابندی ہے۔ یعنی میں نے پہلے کہا ہے کہ کچھ پابندیاں ہیں، کچھ رولز ہیں، اور ان کو فالو کرنا ہر حال میں لازم ہے، ورنہ فتنہ بری طرح پھیلتا ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورت پس پردہ بھی کسی نامحرم سے بات نہ کرے۔ ضروری بات ہو تو ضرور کرے، لیکن بلا ضرورت نہیں، یہ بھی لازم خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی آپ کسی نامحرم سے ہنس ہنس کے بات کرے بلا ضرورت، اور سامنے والا جب آپ کے ساتھ بات کرے تو وہ بے باک ہو جائے کہ بھائی یہ تو اس کے ساتھ ہم جس طرح کی چاہے بات کر سکتے ہیں۔ عورت کو ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے جب مرد آپ سے بات کرے تو وہ با ادب ہو جائے کہ ہم نے اس سے کیسے بات کرنی ہے، اور یہ عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو کیسا پیش کیا ہے۔ اگر تو آپ نے اپنے آپ کو ایک باکردار، باحیا، ایمان کے ساتھ پیش کیا ہے تو سامنے والا مرد بھی بات کرتے ہوئے اپنی حدود کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے ایک ہنسی مذاق اور کھیل تماشا بنا کے پیش کیا ہے تو وہ سامنے والا تو آپ کے ساتھ کھیلے گا، اس کو تو آپ کے جذبات سے کھیلنے کا مزہ بھی آئے گا۔ تو وہ پھر آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس راہ پہ چل رہی ہیں۔ اگر اللہ کی حدود کو لے کر چلیں گے تو کبھی مات نہیں کھائیں گے، لیکن اگر اللہ کی حدود کو ہی آپ پس پشت ڈال دے، روند کے نکل جائیں گی، تو پھر عزت کہاں سے کمائیں گی؟ پھر کہاں آپ کو عزت نصیب ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کانسیپٹ کرتی ہے، یا لڑکیاں جو گانا گاتی ہے، محفلیں سجاتی ہیں، یا مطلب نعتیں اونچی اونچی بولتی ہیں، ان کو لائکس، ویوز، ہر چیز مل رہی ہے، ان کے پاس دولت بھی انبار ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ان کے پاس عزت ہے؟ سامنے بے شک لوگ ان کو کہیں کہ ہم آپ کے بڑے فین ہیں، ہم یہ ہے وہ ہے، آپ کی ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن پس پشت کبھی ان لوگوں کی باتیں سنی ہیں؟ جو مرد حضرات باہر ہوں گے وہ تو بہتر جانتے ہوں گے کہ ایسی عورتوں کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے، اور کس کس طرح مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں دل لبھانے کے لیے تو کافی ہے، لیکن کوئی ان کو گھر کی زینت نہیں بناتا۔ مرد کو کھیلنے کے لیے ایسی عورتیں چاہیے، لیکن گھر بسانے کے لیے ان کو نیک پاک پاس بیویاں چاہیے۔ حالانکہ قرآن پاک میں ہی ہے کہ جو حبیث مرد ہیں ان کے لیے حبیث عورتیں ہیں، جو پاکیزہ مرد ہیں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، اور یہی حکم عورتوں کے لیے آیا ہے کہ حبیث عورتوں کے لیے حبیث مرد، اور حبیث مومنہ عورتوں کے لیے مومن مرد۔ تو دو راستے تو اللہ نے رکھ دیے، اب یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی، اس پہ وہ چل کے وہ خود دیکھے کہ وہ کون سا راستہ چن رہا ہے اور وہ کون سا راستہ چن رہی ہے۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہم نے چننا ہے۔ تو جہاں پر فتنہ ہو، اور فتنہ عموماً کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں گانا گایا جا رہا ہوتا ہے، ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں جس میں کسی کو مائل کیا جا رہا ہوتا ہے، وہاں فتنہ پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں ہے کہ ازواج مطہرات کو جو تلقین کی گئی ہے وہ بھی تھی۔ آیت نمبر 32 کا ترجمہ ہے کہ اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر متقی پرہیزگار ہو تو کسی بھی غیر محرم سے آہستگی اور نرمی سے بات نہ کرو۔ کیا رہا ہے؟ آہستگی اور نرمی سے بات نہ کرو۔ پھر وہ شخص جس کے دل میں روگ اور طمع و لالچ ہو، لالچ کرنے لگے، اور تم سیدھی صاف اچھی بات سختی سے کہو، سختی سے کیا کر۔ یعنی کہ جس کے دل میں روگ اور طمع، یعنی کہ جو ایسا انسان ہو جس کے دل میں پہلے ہی کھوٹ ہو، وہ پہلے ہی مطلب کہہ لے ایک فلرٹر ٹائپ انسان ہوتے ہیں، جو وہ تو آپ کی بات کو غلط انداز سے لیں گے اور آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ پھر تو اپنا لہجہ، لب و لہجہ سخت رکھو۔ سخت رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اگلے کے ساتھ چیخو پکار کے بولو، اس کو نوچ ہی ڈالو، نہیں، اخلاق کا جو ہے نا وہ بھی دھیان رکھنا ہے۔ سخت بات سے مراد ہے کہ اپنے لہجے میں سنجیدگی رکھو، بے باکی نہ رکھو، وہ سنجیدگی رکھو کہ جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہو بات کی اور بات ختم، اس کے علاوہ نہ کسی کو مزید بات کرنے کا موقع دیں اور نہ خود کریں۔
فالتو باتیں نہ کریں۔ اس میں ان گفتگو کا ذکر ہے جو مرد اور عورت میں براہ راست ہو رہی ہو، یعنی مرد اور عورت میں براہ راست بھی ہو رہی ہو، اور سامنے والا یہ امید لگا بیٹھے کہ یہ عورت تو مجھ پر مہربان ہے، انٹرسٹڈ ہے مجھ میں، جو ایسے ہنس ہنس کے بات کر رہی تھی میں اس کو اچھا لگا شاید۔ غلط طریقے سے وہ باتیں آ جاتی ہیں، اور شیطان تو وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ آپ کے دماغ میں ایسے سے مطلب ہیلے ڈالے گا، ایسی باتیں ڈالے گا کہ آپ اگر غور و فکر کرنے والے ہیں تو دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کس طرح کے فتنے دماغ میں اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی غلط تقاضے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ وہ مرد غلط تقاضا کر رہے، غلط باتیں نہ کرے، غلط تقاضے نہ کرے کہ کوئی آپ سے امید لگا بیٹھے غلط چیز کی، سیدھی صاف اور سچی بات کہیں کہ جو بات آپ نے کرنی ہے وہ بات کریں، ورنہ اس کے علاوہ خاموشی اختیار کریں۔ جیسے کوئی انسان دین کی بات، قرآن کی بات اگر وہ آپ کو سکھا رہا ہے اور سننے والوں میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ان تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، تو وہ بات تو اس میں مطلب کوئی حرج نہیں، کیونکہ فرمایا گیا ہے سیدھی اور سچی بات کہیں، اس میں چیخو پکار نہیں آتی۔ یعنی کہ اگر آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ درس دے رہے ہیں، آپ استاد ہیں، آپ ٹیچر ہیں، تو اگر اس میں آپ کی آواز عورتیں بھی سن رہی ہیں، مرد ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کی آواز سن رہے ہیں، تو اس میں حرج نہیں، آپ باپردہ ہو کے اپنا کام کیجئے اور سیدھی اور سچی بات کیجئے جس کا حکم ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ برائی سے روکو، اچھائی کو پھیلاؤ، تو وہ کام کر رہے ہیں آپ تو اپنا کام اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے جائیں، اور اللہ کی حدودوں کو کبھی پامال نہ کریں۔ جہاں پہ اللہ کی حدودیں پامال کرتا ہے نا انسان، جہاں پہ اس کی حدودیں توڑ کے نکل جاتا ہے، تو سمجھ لے کہ فتنے وہاں سے شروع، پھر ان فتنوں کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہر انسان چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، دونوں کے لیے یہ لازم ہے کہ بات اتنی کرے جتنی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں عورت ہی آ رہی ہے کہ آپ نے صرف عورت کو پکڑ لینا ہے کہ عورت کیوں بات کر رہی ہے۔ مرد کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ نامحرم عورتوں سے ہنس کے کھلکھلا کے بات کریں، ان کے لیے بھی 70 کی جو ہے نا وہ احکام ہے، ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ عورتوں سے بغیر کسی مطلب کے بات کرے۔ اگر آپ کی ٹیچر ہے، اگر آپ کی استاذہ ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، یا آپ کی کولیگ ہے آپ کے انڈر کام کر رہی ہے، تو صرف اتنی بات کریں جو آپ نے کام کی بات کرنی ہے، جو پوچھنا ہے اتنا پوچھیں، یا مطلب کسی کی طبیعت پوچھ لی بس۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ہنسی مذاق میں آ جاتے ہیں یا بیٹھ کے فالتو ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ سپینڈ کر رہے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں، آلتو فالتو باتیں کر رہے ہیں، وہ تو پھر فتنہ ہے۔ بڑی کوشش کر کے آپ کہیں گے کہ نہیں ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے، بس تھوڑی دیر ٹائم سپینڈ کرنا ہے، نہیں، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ وہاں پہ آئے گا اور آپ لوگوں کے دلوں میں، آپ لوگوں کے دماغ میں، سوچ میں طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا، اور پھر کہے گا کہ بڑی حسین کر کے چیزیں آپ کو دکھاتا ہے۔ اور مرد کو تو سامنے والی عورت وہ ویسے ہی بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ حسین کر کے دکھاتا ہے کہ وہ اس کی طرف مائل ہو۔ اس لیے باپردہ باحجاب ہو کے نکلیں اور اللہ کی حدودوں کو نظر میں رکھیں، اور اللہ کی حدودوں کو کبھی پامال نہ کریں، اور پھر نکلیں، چاہے اللہ کی راہ میں نکلیں اور اللہ کا حکم پھیلائیں، اللہ کے دین کو پھیلائیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آخری خطبہ میں کہ میں نے یہاں پہ میرے اوپر دین مکمل ہو گیا ہے، نہ اس میں کمی ہے نہ اس میں زیادتی کر سکتے ہیں آپ۔ اور اب جبکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، تو اس کے بعد کس پہ عائد کر دی گئی یہ ذمہ داری؟ امت مسلمہ پر، ہر فرد پر، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے، تبلیغ ہر فرد پہ فرض کر دی گئی کہ اب اس دین کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے، اور تب تک کرنا ہے جب تک کہ اس دنیا کے، اس کائنات کے گوشے گوشے میں اسلام مکمل نہیں پھیل جاتا۔ تو یہ ہم پہ ذمہ داری عائد ہے۔ تو اللہ کی راہ میں تبلیغ کریں، تعلیم پھیلائیں، اچھی باتیں پھیلائیں، لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں، خود بھی رہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔